ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ دوبارہ بن رہا ہے کہ جیسے پاکستان پہ حملہ کیا جا سکے. دا سچویشن از ویری ڈینجرس. انڈیا دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا اور اس کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا مومنٹم گیئر اپ کیا جا رہا ہے. 17 ستمبر 2025 کی تاریخ قریب آ رہی ہے. بھارت کا ایمرجنسی موڈ آپ کو مسلسل آن ہوتا ہوا یا اس کے اندر شدت آتی بھی جا رہی ہے. بھارت کی نیوی مسلسل مشقیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مزید رافال منگوائے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. معیشت خراب ہے. کے پی میں بے چینی ہے. بلوچستان علیحدگی کی سوچ رہا ہے. یہ تمام حالات ہیں. جو 17 ستمبر 2025 کی تاریخ قریب آ رہی ہے. بھارت کا ایمرجنسی موڈ آپ کو مسلسل آن ہوتا ہوا یا اس کے اندر شدت آتی بھی جا رہی ہے. بھارت کی نیوی مسلسل مشقیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مزید رافال منگوائے جا رہے ہیں اور 7 مئی 2025 کو جس طرز کی موک ڈرلز کی گئی تھی 244 اضلاع کے اندر ایک بار پھر سے دوبارہ سے ان کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ خبر ہے کہ بھارت NFU اپنی پالیسی کے اوپر کیا تبدیلی کچھ یو ٹرن لینے جا رہا ہے. یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہیں مگر ان کے پیچھے جو وجہ ہے آخر 17 ستمبر 2025 کو ایسا ہونا کیا ہے. بھارت کی نیوی مسلسل آپ کو مشقیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بیک ٹو بیک آپ کو مشقیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ریسنٹلی ان دنوں بھی وہ آپ کو مشقوں کے اندر ہی متحرک نظر آتی ہے. بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس بار نیوی اپنی پوری تیاری کرے گی اور جو کچھ بھی ہوگا پہلا حملہ جو ہوگا پاکستان پر وہ نیوی سائڈ سے کیا جائے گا. اور اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ نیوی ان کی بڑی ایک الرٹ اور متحرک نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے پانی کی حدود کے بڑے آس پاس وہ آپ کو اپنی مشقیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مشقیں اس لیے بھی تھوڑی سی حیران کن بھی آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو مئی والا واقعہ ہوا تھا بھارت نے یہی اناؤنس کیا تھا کہ ان کی جو ایئر فورس ہے ان کے جو فائٹر جیٹ ہے وہ مسلسل مشقیں کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اسی کو بہانہ بنا کر پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. اور کچھ ایسی ہی مشقیں ابھی آپ کو بھارت نیوی سائڈ کے اوپر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آ جاتی ہے جسے دی ٹائم آف انڈیا اور دیگر جو ذرائع ابلاغ منقل کرتے ہیں کہ بھارت نے ایک بار پھر سے رافال مزید منگوانے کا فیصلہ کر لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ جو رافال ہے وہ بڑا جدید اور مؤثر قسم کا فائٹر جیٹ ہے. جدید ٹیکنالوجی سے وہ لیس ہے. راجناتھ سنگھ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اور پھر ان دونوں باتوں کے بعد بہت زیادہ قیاس آرائیاں شروع ہوگی کہ واقعی بھارت جو ہے وہ NFU پالیسی سے ہٹنے جا رہا ہے خود کو علیحدہ کرنے جا رہا ہے. تو اس وقت 2020 کے اندر بھی بھارت کے دفتر خارجہ ہے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ ان باتوں اور بیانات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کہ بھارت NFU پالیسی سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے. مگر ان دنوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ NFU پالیسی کے اوپر دوبارہ سے بھارت کی میڈیا کے اندر بھارت کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو ذہن بنایا جائے کہ NFU پالیسی سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ ہمارے حق میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھی NFU پالیسی کا حق نہیں ہے اور ہم نے خواہ مخواہ دنیا کے کہنے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے. انڈیا دوبارہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا اور اس کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا مومنٹم گیئر اپ کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان ہیز نو چوائس, rather two choices. The one choice which Pakistan had is very clear کہ انڈیا حملہ کرے گا ہم جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے, سو ہمارے پاس 2 ماڈل ان پریکٹس ہیں. تیسرا ماڈل پاکستان سوچ رہا ہے. لیٹ می برنگ ان 2020 2019 اڑی والا بھی لے. تب کیا ہوا تھا, پاکستان نے فیصلہ کیا انڈیا حملہ کرے گا, پاکستان کی لائن آف جو انٹرنیشنل بارڈر ہے کراس کرے گا, ہم حملہ کریں گے. تو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوئی ابھی. اس میں کیا تھا کہ اس میں پاکستان نے ڈاکٹرین بدلی, جہاں سے حملہ آئے گا وہاں پہ اٹیک کریں گے. نا تیسری امپورٹنٹ چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناؤ انڈیا ول اٹیک ناٹ یوزنگ ایئر فورس بٹ اپنی جو کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کا استعمال کرے گا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک پریکٹس سیٹ ہو گئی, اسٹینڈرڈ پیٹرن, یا نیوی کا بھی استعمال کر سکتا ہے کہ ایئر فورس اٹھتی ہے حملہ کرتی ہے واپس چلی جاتی ہے. اس دفعہ انڈیا ایئر فورس کے ذریعے نہیں آئے گا,
اس دفعہ انڈیا یا نیوی کے ذریعے کرے گا یا اپنی انفینٹری فوج وغیرہ جو اس کو ہوتی ہے وہ بیچے گا. مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ از واٹ آئی فائنڈ, دیٹ از واٹ آئی سی. ٹھیک ہے, دا تھنگ وچ از ویری کلیئر اینڈ کامن جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب وہ جسے کہتے ہیں نا, اب ایک پیور ایک سچویشن ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہے. اگر انڈیا نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب خطرہ ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, اینڈ دس از اے میجر پرووکیشن, اس کا ماسٹر مائنڈ پاکستان کی فوج ہے, مطلب سو آن. ٹھیک ہے جی, اب انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نو بڈی ٹارگیٹس دا پاکستانی پولیٹیکل کلاس. پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو ٹارگیٹ نہیں کرتے. ان کا دل یہ ہے کہ یہ انڈیا فار لانگ ہیز بین ڈوئنگ دس, کہ جی پاکستان کی جو وہاں پہ گروپس ہیں اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کا آپس میں جوڑ ہے, گٹھ جوڑ ہے. اب پاکستان ایک ہی بات کہہ رہا ہے, دیکھیں جی ہم تو متاثرین ہیں دہشت گردی کی جنگ. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ITI मद्रास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द ही हो सकता है. और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी. ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ. पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर युद्ध की धमकी दी है. उसके बाद पाक को भारत से युद्ध का डर सता रहा है. पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि हमारे पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पिछली बार की तरह कहीं अचानक हमला ना हो जाए. पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार भारत उन पर नेवी से हमला करेगा. भारत से युद्ध का डर पूरे पाकिस्तान में फैल गया है. भारतीय नेवी युद्ध अभ्यास कर रही है जिससे पाकिस्तान को युद्ध का डर सता रहा है.